خواتین و حضرات کا شکریہ، تمام سینئر دوست اور جرنلسٹ جتنے بھی تشریف لائے ہیں آج اس پریس کانفرنس کو کور کرنے کے لیے۔ بنیادی طور پہ آج میں نے آپ کو انٹروڈیوس کرانا ہے، یہ ہماری ایک بچی ہے اس کے بارے میں، اور یہ ایک سوسائڈ مشن پہ تھی، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کو دینی تھی۔ انہوں نے کس طریقے سے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو کام کیا اس کے بارے میں۔ کچھ عرصہ پہلے ان کا نام آیا تھا سوشل میڈیا پہ کہ یہ خاتون مسنگ ہو گئی ہیں۔ جب پتہ چلا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم نے مسنگ پرسنس کا مسئلہ تو حل کر دیا، ہم نے اپنے ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹرز بنا لیے ہیں اور ان سینٹرز میں ہم لوگوں کو رکھتے ہیں، تو ہمارے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے بھی کہ یہ اگر مسنگ ہے تو کہاں گئی۔ گھر میں پتہ کیا تو گھر میں نہیں تھی، تو فائنلی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا، اور میں اس کو بڑا کلاسک آپریشن کہتا ہوں کہ اس پر اتنا کام ہوا کہ پتہ چلا کہ یہ جو ہیں یہ وہاں پر انفورس ڈسپیئر نہیں ہے، بلکہ یہ ٹیررسٹ کیمپ میں اپنے خودکش کی ٹریننگ اور باقی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس میں پھر گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی گئی، اور جب ان کی گرفتاری ہوئی تو جو چیزیں باہر آئیں تو ویری انفارچونیٹ، بٹ دس از واٹ سوسائٹیز ایلز آر، کہ کس طریقے سے خواتین کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے ہنی ٹریپنگ کے ذریعے، پھر ان کی جس طریقے سے ان کے لیے ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو ان ایویڈنسز پہ یا ان کلپس پہ یا ان ویڈیوز پہ یا ان کالز پہ ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور اس بلیک میلنگ کے نتیجے میں ان کو، بلکہ اس بچی کو تو باپ کو مارنے کی دھمکی بھی دی گئی کہ اگر آپ خود کچھ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے باپ کو بھی مار دیں گے۔ تو یہ ایک انٹیلیجنس ایجنسیز کا بر وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کارروائی تھی جس میں ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، اور ان کا پلان تھا اسلام آباد میں خودکش حملہ کرنے کا۔ اور اب اسلام آباد میں خودکش حملے کرنے کا پلان تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان، اور پاکستان کے کیپٹل میں انٹرنیشنل سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو آج کل جتنی ہیپننگز ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انگیج کر رہا ہے، ایسے ٹائم پہ اسلام آباد کے اندر انڈین بہسٹ پہ یہ کام کرنا، جو ان کے ہینڈلرز ہیں، پھر ان کی جو انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں، تو اس سے یہ ساری چیزیں پتہ چلی کہ مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان کو اس وقت جو ایک ٹیک آف ملا ہوا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، اس کو کس طریقے سے سیبوٹاج کیا جائے، اور اسلام آباد واز دا ٹارگیٹ۔ اور یہ ٹارگیٹ اب ظاہر ہے اس بچی کو اس وقت تک نہیں پتہ تھا کہ کہاں، لاسٹ مومنٹ پہ اس کو بتانا تھا کہ کہاں ہونا تھا۔ اٹ کوڈ بی اینی پلیس، اینی ہیپننگ، جو بھی وہاں پر ہوتا ہے اسلام آباد میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلی دیر آر ایکٹیویٹیز نیشنل اینڈ انٹرنیشنل بوتھ۔ تو یہ مجھے انٹیلیجنس ایجنسیز کو داد دینی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اتنے بڑے منصوبے کو ناکام بنایا ہے۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ یہ بچی جو ہیں وہ انڈر ایج بھی ہیں، یہ ان کے والد بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوں، اور ایکسپلائٹیشن بھی ان کی جس بےہودہ طریقے سے کی گئی ہے، جو میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ ان کا بلوچ روایات سے ان دہشت گردوں کا کوئی تعلق نہیں، ہم روایتوں کے امین لوگ ہیں، ان لوگوں کا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جس انداز میں یہ ہماری خواتین کو استعمال کر رہے ہیں، اس جنگ کا ایندھن بنا رہے ہیں، شرم کا مقام ہے۔ یقین کریں مجھے شرم آتی ہے کہ اگر میں وہ ڈیٹیلز میڈیا کے سامنے بتا نہیں پاتا ہوں، اگر میں ڈیٹیلز میڈیا کے سامنے بتا پاؤں تو آپ کو اتنا محسوس ہونا چاہیے کہ میرے دل سے جو آواز نکل رہی ہے کہ خدا کی قسم اس کا بلوچیت اور بلوچ روایات اور ان سے کوئی تعلق ذرہ برابر بھی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی نہیں۔ اس طرح کی ایکسپلائٹیشن، وہ بھی اپنی بلوچ بچیوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اور ان کو ایکسپلائٹ کر کے پھر آپ جو ہے وہ اپنے انٹرنیشنل آقا جو آپ کا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ اپنی بچیوں کا استحصال کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اپنی بلوچ بیٹیوں کا، پھر کہتے ہیں کہ ہم بلوچ ہیں اور بلوچ روایات ہیں اور بلوچ قوز ہے۔ کوئی قوز نہیں ہے، کوئی بلوچیت نہیں ہے، لعنت ہے ایسی بلوچ۔ میں انتہائی افسردہ ہوں اس بچی کی کہانی سن کے کہ جس طریقے سے اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے، اور وہ شرمندگی کا باعث ہے۔ لیکن ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ یہی فرق ہے ریاست میں اور یہی فرق ہے ان ٹیررسٹ میں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی بچیوں کے لیے آکسفورڈ کے لیے اور ہارورڈ کے دروازے کھولے، اور وہ ہماری بچیوں کو ایکسپلائٹ کر کے خود کو جیکٹس پہنا رہے ہیں، اور پھر بعد میں ویڈیو کلپس بنا کے میڈیا پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ استعمال کر کے، سوشل میڈیا کو پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ استعمال کر کے، اور ہیروئزم
کہ اس میں ڈال کر اور ان بچیوں کو, اور بہت سارے ایسے شواہد آئے ہیں کہ جو پہلے خودکش حملہ آور ہوئی ہیں جو بچیاں, ان کو بھی اس طرح کی ایکسپلائٹیشن کا سامنا ہوا ہے, اور بعد میں جس طریقے سے ان کو پیش کیا گیا ہے کہ یہ خواتین جو ہیں وہ جنگ کا حصہ ہیں. بالکل بھی تاریخی طور پہ بلوچ خواتون نے کبھی جنگ کا حصہ نہیں ہوئی. تاریخی طور پہ بلوچ خاتون امن کا حصہ ہوئی ہے کہ جب قبائل آپس میں لڑے ہیں خاتون بیچ میں آئی ہے, وہ لڑائی ختم ہوئی ہے. خاتون اگر ساتھ ہو تو بھائی کے قاتل کو چھوڑا گیا ہے, خاتون اگر ساتھ ہو تو باپ اور بیٹے کے قاتلوں پہ حملہ آور جو ہیں وہ واپس انہوں نے اپنے بندوقوں کے رخ جو ہیں اور طرف کیے ہیں. یہ تھی ہماری روایتیں. یہ کون سی روایت ہے کہ آپ بلوچ بچیوں کو اپنے ویسٹرن انٹرسٹ میں اس طریقے سے ایکسپلائٹ کریں کہ آئی ڈونٹ ہیو ورڈس کہ میں آپ کو وہ ڈیٹیلز بتا سکوں. تو واٹ وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم اس بچی کو آج ان کے والد کے حوالے باعزت طریقے سے کریں, اور پولیٹیکل اور ٹرائبل گارنٹیز کے ساتھ کہ وہ والد جو ہیں وہ ایک ٹرک ڈرائیور ہیں, غریب آدمی ہیں. ان کو ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اپنی بچی پہ نظر رکھیں گے, اور ظاہر ہے ہماری بھی اوور سائٹ ضرور ہوگی, کہیں نہ کہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہوں گے. اور ہم ان کے کیونکہ شی از انڈر ایج اور ہم ٹرائل بھی کر سکتے تھے, لیکن کیونکہ ان کی ایکسپلائٹیشن کی جب میں نے وہ چیزیں ایویڈنسز دیکھی ہیں تو میرا دل آج کم سے کم آئی کین ناٹ سلیپ ٹو نائٹ کہ دس از واٹ دے آر ڈوئنگ ٹو آر بلوچ ڈاٹرز, ٹو آر بلوچ سسٹرز. کوئی شرم آنی چاہیے بشیر زیب اینڈ کمپنی کو, شرم کا مقام ہے, خدا کی قسم لعنت ہو ایسی بلوچیت میں. تو میں بڑے دکھی دل کے ساتھ آج یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں کہ اس بچی کو میں لے کر آیا ہوں, اینڈ آئی ریکویسٹ یو کہ یہ ان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ کا جو بھی سوال ہے وہ آپ مجھ سے کریں سو دیٹ آئی کین آنسر یو, اور ہم ان کو ان کے والد کے حوالے کریں گے. اور آفٹر فیو ڈیز مے بی اے منتھ اور مے بی 2 months 3 months ہم دوبارہ پریس کانفرنس میں اس بچی کو لے کر آئیں گے سو دیٹ وہ مینٹلی اس ٹراما سے, جس ٹراما سے یہ گزری ہے, اس ٹراما سے باہر نکلے. اور میں اینڈ میں ایک بار پھر یہ جو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہماری کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے اس لڑائی کو لڑنے کی, یہ ہے وہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نے جس شاندار انداز سے اس بہت بڑی تباہی سے پاکستان کو بچایا, بدنامی سے بچایا. تباہی تو کتنی ہونی تھی وہ تو غلط بات ہے کہ, لیکن پاکستان میں کے کیپٹل میں اگر ایک خاتون خودکش حملہ آور ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کا افیکٹ اس ٹائم پہ یو کین امیجن کہ پاکستان جو ہے وہ کہاں پر انٹرنیشنل لیول پہ پلے کر رہا ہے اور کس طریقے سے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ انڈین را جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے تو وہ یہی ساری کہانیاں ہیں کہ وہ کس طریقے سے کبھی کس طرح کے آپریشنز کرا کے اور کبھی انٹرنلی ہمیں اس طرح کے آپریشنز کرا کے پراکسیز کے ذریعے یہ سارا کچھ کر رہی ہے. تو ونس اگین آئی تھینک یو مائی انٹیلیجنس ایجنسیز اینڈ آئی تھینک یو آل. آئی ایم اوپن ٹو دی کوسچن. سر شہزادہ ذوالفقار. السلام علیکم. من تربت نندو کیوں منی مات پیت فیرینا غریبا منی برات گوار گنڈکینا منا منی کزنا منا ترسینتے منا گوشی تزیم وسکار بکاں تی پتا ایوٹ کنی تو کار نکو منگو چلو صحیح ہے منگوڑا انچو شن واسطہ کار کو شن کارڈ دا شن نان دا گوڑا ما سرپن نیتوں کے نانا کجا برگائیں کئی واسطہ برگائیں پدا ما سرپت بھتوں کے ای نانا تزیم والین واسطہ برگائیں گوڑا اشیا من انچو منی کازنا گو من دو چکرہ بورتی منی چمانا بستے بورتے کووا گوڑا تزیم والین ملاقاتا ایشم گوڑا منا انچو مطلب من زنارا بنائیں انچو کہ ہمیں کہ شاریہ پیدائی کو شاریہ وڑا پیدائی کہاں شاریہ دو گنڈو کن چوکستے سومیہ پیدائی کو انچو منا منی زنار انچو چینجش کو من بھی چیزیں واسطہ تیار بوتوں پڑا گورو منی منگی تر بھی انچو سرپت بو منی منگی ترا منا گوشی ایشانی گو مگاپ مکاں وتی کزنانی گو مگاپ مکاں منی ماتا گو منی پتا گو شیشانی مگاپ مکاں منی پتا ایک ڈرائیوری ایک غریبی ہمیں منا چو گوشتیش ماشانی گپ نازو منا ترس سے منگو منی پتارا چیزیں دیکھنا مامی واسطہ گوڑا مات کو اب چوکیا ہوتی گوشے علاجہ منی کازنا فون کو منگو ما اب چوکیا رہو ہوتی گوشے علاجہ موتی گوشہ علاج کنی آئیے منا گوشی گوشہ علاج کم بیاتا را من دیما را دے گوڑا من وقت کو ادا اب چوکیا منا انچو نمبری داتے گوڑا شی منی گو آلے وال کو گوشی لتے وقتا برو ہوتی مات پیتانی کر رہا
टाइम चेका पदा मात्र दीमा राधे फेदाइये वास्ता माँ अंचो माँ पदा सही बुत्तो सरपल बुत्तो मैंने कज़न गेरक बुत्ता मोती मोबाइल भी प्रोस्ट मना तोर्से के माँ भी गूनम गो मैंने कज़न गेरक बुत्ता मना भी गेरा गोड़ा पदा मना भी मना गेत्तेश आर्तेश गोड़ा माँ पदा अंचो जो मैंने इज्जत तेज दाता मम भी लगते ने नाम भी गुश्तायदा मम भी नाम दातगा माँ एक आरा खनक नलूटी माँ पेदाई खनक नलूटी मना ब्लैक मेलिश को था मना तुरसेन तगेश मनी जन्निश बनाए था मन नलूटी चीज़ा खनक मनी बाकी गुआरा कसे गूनेंगो वती दस्तंग खशे मना वाने के सक शौकी मना पेंटिंग के बनाने के सक शौकी माँ सेकेंड ईयर क्लास वानेगा मनी अभी तक अंगा क्लास चलेगा हाँ माँ लूटी माँ बुआनी माँ हमें डॉक्टर या टीचर चीज़ें जोड़ भी होती माता पिता ने नाम रोशन बिकनी बस माँ वाना ग्लूटी दे मारा ग्लूटी जुड़ ग्लूटी एक आरा मखने एक आर गलत है मर्ची से माँ एदा रस्तो माँ एदाओं शुमा भी हमें वड़ बे एक आरा होती दस्ता कशे शर्रंकारी नहीं पेदाई अच्छा मनी जान बच्चे ट्यूशन चेंज करते था क्यों पेदाई वास्ता तैयार है तुम वो यूज़ ही कज़न्स को करते हैं फॉर द फीमेल्स कि उनका क्योंकि घर आना जाना होता है तो एक ट्रस्ट डेवलप होता है पेरेंट्स की तरफ से कि जी ये तो अपना बच्चा है घर आ रहा है क्योंकि बाहर का बच्चा उस तरह एक्सप्लॉइट शायद ना कर सके कि जो घर का बच्चा करता है। इस केस में भी इनका कज़न जो था वो इन्वॉल्व। वज़ीर आला पाकिस्तान मीर सरफराज बुगटी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ख़ातून ख़ुदकुश बमबार के हवाले से उन्होंने बात की। ख़ातून ख़ुदकुश बमबार ने भी इस मौके पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि ख़ुदकुश हमले के लिए मेरी जहन साज़ी की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुझे हिरासत के बाद बाइज़्ज़त तरीके से रखा। मैं आगे पढ़ना और आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरे कज़न ने डरा धमकाकर BLA के लिए काम करने पर मजबूर किया। इस मौके पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि हमारे साथ बैठी लड़की खुदकुश हमले के मिशन पर थी। उन्होंने कहा कि खातून खुदकुश हमलावर को इस्लामाबाद में हमले का हदफ दिया गया था। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी के मंसूबे को नाकाम बनाया। दहशतगर्दों का बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि हम बच्चियों को तालीम देना चाहते हैं, दहशतगर्द इन्हें खुदकुश जैकेट्स पहना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बच्ची को बाइज्जत तरीके से उसके वालिद के हवाले कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस मौके पर खातून खुदकुश हमलावर को भी पेश किया गया। खातून ने बात करते हुए कहा कि पुलिस ने मुझे हिरासत के बाद बाइज्जत तरीके से महफूज मकाम पर रखा। उसने कहा कि मैं आगे पढ़ना और आगे बढ़ना चाहती हूँ। उसका कहना था कि दहशतगर्द खवातीन को ट्रैप करते हैं, मुझे भी ट्रैप किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला बुगटी तैयार की बात पे हमले का खातून खुदकुश हमलावर तरबियत से इस्लामाबाद की तरफ जा रही थी, तुरबत से इस्लामाबाद की तरफ जा रही थी। इंटेलिजेंस इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी के मंसूबे को नाकाम बनाया। वज़ीर आला का कहना था कि दहशतगर्दों का बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं है। हम बच्चियों को तालीम देना चाहते हैं जबकि दहशतगर्द उन्हें जैकेट्स पहना रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि हम बच्ची को बाइज्जत तरीके से के इस मौके पर खातून ने उसको डराया धमकाया। उसने कहा कि खुदकुश हमले के हवाले से उसकी जहन साजी की गई। उसने कहा कि पुलिस ने उसे हिरासत के बाद बाइज्जत तरीके से रखा। खातून खुदकुश हमलावर पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने इस मौके पर कहा कि हमारे साथ बैठी लड़की खुदकुश हमले के मिशन पर थी। खातून खुदकुश हमलावर को इस्लामाबाद में हमले का हदफ दिया गया था। वज़ीर आला ने कहा कि गिरफ्तारी के
तुर्बत से इस्लामाबाद की तरफ जा रही थी। इंटेलिजेंस इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी के मंसूबे को नाकाम बनाया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों का बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं है। आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि हम बच्चियों को तालीम देना चाहते हैं, जबकि दहशतगर्द उन्हें खुदकुश जैकेट्स पहना रहे हैं। सरफराज बुगटी ने कहा कि हम बच्ची को बाइज्जत तरीके से उसके वालिद के हवाले कर रहे हैं। इस मौके पर खातून खुदकुश हमलावर ने भी अपना बयान दिया। उसने कहा कि खुदकुश हमले के लिए उसने कहा हिरासत में लिया, उस मकाम पर रखा, चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। इस मौके पर मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि ट्रैप कर लड़की खुदकुश हमले के मिशन पर थी। उन्होंने कहा कि खातून खुदकुश हमलावर को इस्लामाबाद में हमले का हदफ दिया गया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बात करते हुए कहा कि गिरफ्तारी के वक्त खातून खुदकुश हमलावर तुर्बत से इस्लामाबाद की तरफ जा रही थी। इंटेलिजेंस इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी के मंसूबे को नाकाम बनाया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों का बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं है। हम बच्चियों को तालीम देना चाहते हैं, जबकि दहशतगर्द उन्हें खुदकुश जैकेट्स पहना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस बच्ची को बाइज्जत तरीके से उसके वालिद के हवाले कर रहे हैं। जबकि इस मौके पर खातून खुदकुश हमलावर ने भी अपना बयान दिया। उसने कहा कि उसके कज़न ने उसको डराया, धमकाया, खुदकुश हमले के लिए तैयार किया। उसने कहा कि खुदकुश हमले के लिए उसकी ज़हन साज़ी की गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर बाइज्जत तरीके से रखा। उसने कहा कि वो आगे पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, उसे ट्रैप किया गया था। और इस मौके पर उसने अपनी नदामत का भी इजहार किया, शर्मिंदगी का भी इजहार किया। और खुदकुश हमले के हवाले से उसने बताया कि उसकी जहन साजी की गई और इस वक्त इस लड़की के जो वालिद हैं वो भी इस मौके पर मौजूद थे। बाइज्जत तरीके से उसके हवाले किया जा रहा है इस बच्ची को। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने बताया। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इदारों ने बरवक्त कार्रवाई की और इस बच्ची को हिरासत में लिया गया और अब बाइज्जत तरीके से इसको इसके वालिद के हवाले किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम बच्चियों को तालीम देना चाहते हैं, जबकि दहशतगर्द उन्हें खुदकुश जैकेट्स पहना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस बच्ची को बाइज्जत तरीके से उसके वालिद के हवाले कर रहे हैं। खुदकुश हमलावर को इस्लामाबाद में हमले का हदफ दिया गया था। इस मौके पर खातून ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस ने उसे हिरासत के बाद बाइज्जत तरीके से महफूज मकाम पर रखा। इसी हवाले से बात करेंगे, सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर सज्जाद बुखारी ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के एक इंतहाई अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, खातून खुदकुश हमलावर को इंटेलिजेंस की मदद से पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और इस मौके पर अपनी तमाम कारगुजारी जो है वो मीडिया के सामने उसने खुद बताई। किस तरह से देखते हैं आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और खातून को जिस बाइज्जत तरीके से रखा गया और उसके बाद फिर वज़ीर आला का ये बयान कि अब उस खातून को उसके वालिद के हवाले किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया उज़्मा। इसके कई जो पहलू हैं उस पर बात की जा सकती है। एक तसलसल देखने में आ रहा है बलूचिस्तान में, ख़वातीन जो कि माशरे के लिए, जो कि घर के लिए, एक ख़ानदान के लिए जो है वो एक मशअल राह होती है, उसकी तरबियत में बड़ा एक अहम किरदार अदा करती है, जो कि कंट्रीब्यूट करती है सोसाइटी के लिए, मुल्क के लिए, नेशन के लिए। लेकिन बदकिस्मती से ख़वातीन को अपने नापाक एजेंडे के लिए जिस तरीके से ये सो कॉल्ड जो तंजीमें हैं, जिसमें मजीद ब्रिगेड, जिनका हालिया दिनों में ऑस्ट्रेलिया ने भी इन तंजीमों पर और ख़ास तौर पर मजीद ब्रिगेड पर जो है वो उन्होंने पाबंदी लगा दी है और उनके अकाउंट्स जो है उनको मुंजमद करने की बात है। इससे पहले अमेरिका में भी इन्हीं तंजीमों के खिलाफ जो है वो बात हुई है, इन पर पाबंदी लगा दी गई है। और ये PLA और ये सो कॉल्ड जो कुछ फर्जी नामों का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बलूचिस्तान के लोग जो है उनकी आंखें खोलने के मुतरादिफ है कि वो देख लें इन लोगों के नापाक अज़ाइम को कि ये किस तरह ख़वातीन को अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ख़वातीन, जैसा कि मैंने आपको कहा कि बलूचिस्तान की जो ख़वातीन हैं उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में, बल्कि सूबे की तामीर और तरक्की में बड़ा अहम और बड़ा कलीदी रोल प्ले किया है। चाहे हम बलूचिस्तान की ख़वातीन की बात करें तो पहली सूबाई रुकने असम्बली और उसके पहली जो स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली राहिला दुरानी, जो कि आज मुख्तलिफ मनसबों पर जो है वो फाइज रही हैं और आज भी उनके पास एजुकेशन का बड़ा एक अहम मनसब है। और इसी तरह दीगर जो ख़वातीन सहाफ़ी हैं बलूचिस्तान की और दीगर जो शोबाजात में उन्होंने काम किया, इवन कि हमारी फोर्सेज में ख़वातीन बड़ा एक अहम रोल प्ले कर रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये बलूचिस्तान की ख़वातीन को बदनाम करने, बलोच सोसाइटी, बलोच कल्चरल
ویلیوز کو جو ہے وہ مسخ کرنے کی اور اسے بدنام کرنے کی ایک بھونڈی اور ایک ناکام کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس سے متعدد بار پہلے بھی چاہے کریمہ بلوچ ہو، تربت کے واقعات ہوں، لسبیلا کا خودکش دھماکہ ہو، کراچی چائنیز قونصلیٹ کا خودکش دھماکہ ہو، تمام میں جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ ملوث پائی گئی ہیں. اور ان خواتین کو مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے اس نہج تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ اور ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے اور مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ خودکش دھماکہ کریں. اب آپ دیکھیں کہ ہم 10 مئی کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، پورا پاکستان مارکہ حق کی کامیابیوں کا جشن منا رہا تھا، مختلف تقاریب ہو رہی تھی، بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب، گلگت بلوچستان، آزاد کشمیر میں. اور دوسری جانب جو ہے یہ اپنے ناپاک عزائم کے لیے جو ہمارا دشمن ہے، جو ایک بھونڈی حرکتیں ہمیشہ سے کرتا ہے، اس نے تمام تر یہ کوششیں کی کہ کسی طرح جو ہے اس عمل کو اور اس جشن کو اور اس مارکہ حق کی جو کامیابی کو جس طرح ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کو سبوتاج کیا جائے. تو اس نے تمام تر کوششیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری انٹیلیجنس کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اگر یہ خاتون اسلام آباد میں داخل ہو جاتی اور اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہو جاتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھارت ہے، ہندوستان، وہ یہ اس کی ایک کامیابی ہو جاتی. تو جہاں ہم نے بھارت کو پہلے شکست فاش کا اس کو سامنا کرنا پڑا ہے، پہلے اس کو دھول چٹائی ہے، تو یہ بھی اس کی ایک اور بہت بڑی ناکامی ہے کہ وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے جس طرح پاکستان میں امن کو سبوتاج کر رہا ہے، پاکستان کی کامیابی کو جو ہے وہ اس سے ہضم نہیں ہو رہی ہے اور اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے. اور خواتین کے حوالے سے بلوچستان میں بار بار آنا، کیونکہ میرا تعلق بلوچستان سے ہے، آپ یقین جانے عظما، متعدد بار آپ کے ساتھ بھی ہم جب بھی بیٹھے ہیں گفتگو کی ہے بلوچستان کی خواتین کے حوالے سے، تو آپ بھی بہت اچھی طرح جانتی ہیں کہ یہ بلوچستان کی خواتین کو ریپرزینٹ نہیں کرتی اس طرح کی خواتین. اور پھر اس کے بعد ان کو باعزت طور پر ان کی فیملی کے حوالے کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑے جگرے کا کام ہے. اور میر سرفراز بگٹی جو ہے اس کو میں عقیدت اور سلام پیش کرتا ہوں، جو خودکش بمبار ہونے کے باوجود بھی وہ ایک موقع دے رہے ہیں، ایک موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ درست ٹریک پر آ جائیں. اب اس خاتون کو کس طرح بھلا پھسلا کر یہاں تک پہنچایا گیا، اور اس طرح کی تنظیمیں متعدد بار جو ہے بلوچ خواتین کو، ایون کہ جو بلوچستان یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیز میں پڑھنے والی بچیاں ہیں، ان کو بھی یہ اس طرح بلانے پھسلانے کا کام کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت بلوچستان کو اور ہماری انٹیلیجنس کو چاہیے کہ جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، تعلیمی ادارے، یونیورسٹیز، اس میں بھی جو ہے اس نیٹ ورک کو مزید پھیلائیں اور ان لوگوں کی بیخ-کنی کریں کہ یہ مزید خواتین کو بلا پھسلا کے یا ان کی برین ڈرین کر کے یا ان کی ذہن سازی کر کے ان کو خودکش بمبار نہ بنائیں. اسی بات کو آگے بڑھائیں گے ڈاکٹر صاحب، اسی بات کو، اسی نقطے کو آگے بڑھائیں گے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو ٹریپ کر رہے ہیں. ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں، سوسائٹی کی بات کرتے ہیں. آج کل والدین اپنے بچوں سے اتنے بے خبر کیوں ہیں کہ لڑکے اور لڑکیوں کو خودکش حملہ آور بنایا جاتا ہے، وہ گھروں سے غائب ہوتے ہیں، والدین کو خبر ہی نہیں ہوتی، اور پھر یہی گھناؤنے کردار جو انہیں استعمال کرتے ہیں، خودکش بمبار بنانے کی ٹریننگ دیتے ہیں، پھر اپنا کام نکالنے کے بعد ان کو مار دیتے ہیں، اور پھر الزام جو ہے وہ سیکیورٹی ایجنسیز پر لگا دیتے ہیں. دیکھیے، یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے پرسیپشن وار فیئر ہے، کمیونیکیشن وار فیئر ہے، کائنیٹک وار ہے، اور اب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے میڈیا کا دور ہے. تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ میڈیا پہ یہ تاثر پھیلایا جائے کہ جی بلوچستان کی جو خواتین ہیں اب تو وہ بھی اس آزادی کی سو کارڈ آزادی کی تحریک کا حصہ بنی ہوئی ہیں، اور اب تو وہ بھی جو ہے وہ میدان میں اتر آئی ہیں. تو خدارا میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ کمپیریزن جو ہے وہ آپ انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ اس کی مماثلت کبھی بھی نہیں کر سکتے. وہاں پہ لوگ اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے جو وہاں کی خواتین، وہاں کی بچیاں، ایون کہ یونیورسٹیز کی جو طلباء ہیں وہ بھی پروٹیسٹ کرتی ہیں، پیسفلی پروٹیسٹ کرتی ہیں، وہ سڑکوں پہ نکلتی ہیں اور وہ کالی پٹیاں باندھتی ہیں. تو ان کا جو پروٹیسٹ کا انداز ہے تو یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید یہاں پہ جو ہے وہ قابضین کے خلاف جو ہے کوئی ایک تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے یہ خواتین خودکش بمبار جو ہے وہ میدان میں سرگرم عمل ہیں. تو یہ جو جھوٹا تاثر بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ بلوچستان کے لوگ سمجھتے ہیں. اور عظمیٰ بلوچستان کا ایک ایشو یہ ہے کہ بلوچستان کی اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے، بہت بکھری ہوئی آبادی. آپ یقین جانیں کہ اگر آپ کو کبھی کلاٹ ڈویژن کا وزٹ کرنا پڑے تو پاکستان میں سب سے زیادہ